کیا فیلڈ مارشل عمران خان صاحب کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے سیاسی طور پر یا ادروائز؟ کیونکہ بالکل جو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا جو طرز حکمرانی ہے اور جو ڈکٹیٹرشپ کی جو سٹائل ہے وہ بالکل جنرل ضیاء صاحب والا ہے. اور جنرل ضیاء صاحب بھی اسلامائزیشن کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے تھے، اسلامائزیشن کو استعمال کرتے ہیں. ان کا نیریٹو جو ہے سیاسی بیانیہ وہ اسلامائزیشن تھا، اور اسلامائزیشن کے نام پہ انہوں نے کہ اسلام پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانا ہے، تو اس پہ انہوں نے اسی کی بنیاد پہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی کو، جو کہ اس وقت کی ڈیموکریٹ لبرل اور لیفٹ ونگ کی پارٹی تھی، اس کو انہوں نے کرش کرنے کی کوشش کی. کرش 11 سال تک اس دور میں لگے رہے جنرل محمد ضیاء الحق صاحب، اور رائٹ ونگ کے سارے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا. اور اس وقت جو بھٹو صاحب کے خلاف جو الیکشن لڑا تھا 1977 میں، وہ قومی اتحاد نے لڑا تھا، پاکستان قومی اتحاد کے نام سے یہ الائنس تھا، پاکستان ڈیموکریٹک الائنس، اور اس کا اردو میں پاکستان قومی اتحاد. اس میں تمام کی تمام مذہبی جماعتیں شامل تھیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کی اس وقت کی جماعت جو ہے، ان کے والد صاحب تھے مولانا مفتی محمود صاحب، اور مولانا نورانی صاحب جو اس وقت اویس نورانی انس نورانی ہیں، ان کے والد صاحب مولانا شاہد نورانی صاحب، اور جماعت اسلامی اور دیگر مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ سب کی سب اس میں شامل تھیں. پھر اپوزیشن کی دیگر جماعتیں اس میں شامل تھیں. یعنی کہ ایک اس کو بنا دیا گیا تھا کہ اس کو یوں سمجھیں کہ کفر اور اسلام کی لڑائی بنا دیا گیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر جیتتی ہے تو اسلام خطرے میں ہے، اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی ہار جاتی ہے تو ہمارا اسلام بچ جائے گا، ہم اسلام پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنائیں گے. یہاں سے یہ بیانیہ پاکستان قومی اتحاد، اس وقت کی تمام اپوزیشن جماعتیں، 9 ستارے ان کو کہا جاتا تھا، وہ لے کے آئی تھیں. لیکن بھٹو صاحب جو ہیں وہ الیکشن سادہ اکثریت تو ان کو ملنی تھی، لیکن وہ 2/3 اکثریت کے چکر میں تھے، اس لیے وہ ناکام ہوئے. اور اپوزیشن کو اس وقت تقویت ملی، اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا صوبائی الیکشنز کا، اور پھر وہ 5 جولائی سے 1977 تک، 5 جولائی 1977 کو ضیاء صاحب آ گئے تھے. اب ضیاء صاحب نے جی پیپلز پارٹی ان کا ایک ٹارگٹ تھا، پیپلز پارٹی کو انہوں نے فوکس کیا، انہی کو ٹارگٹ کیا، اور باقی ساری جماعتیں ان کے ساتھ تھیں. وہ ساری کی ساری قومی اتحاد ان کے ساتھ آ کے مل گئیں. اور پھر ضیاء صاحب نے ایک مجلس شورا بنائی تھی، اور مجلس شورا نومینیٹ کیے، اور ایک اس وقت کی یوں سمجھیں کہ غیر منتخب پارلیمنٹ نومینیٹ کر کے مجلس شورا بنائی، اور اس میں بہت سارے لوگوں کو اس میں لے لیا جو جوائن کرنا چاہتے تھے، اور باقی بھٹو کو قید کر دیا، دیگر رہنماؤں کو بھی قید کر دیا. جب مارشل لا لگایا تو 11 سال تک وہ اس میں لگے رہے، اور 11 سال بعد پھر ان کا جب اختتام، انہوں نے پھر اس دوران بھٹو صاحب کو پھانسی دی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ان کو پھانسی دی گئی. انہوں نے اسی لیے کہ 2 مسئلے آ گئے تھے اس وقت. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو انہوں نے رہا کر دیا، کیونکہ فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب کا میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو ضیاء الحق صاحب کی کہانی، اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بالکل اسی طرز پہ چل رہے ہیں ضیاء الحق صاحب اس معاملے میں. کیونکہ فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب سے انہوں نے کچھ وہاں سے چیزیں حاصل کی اور فیلڈ مارشل بن گئے، تاحیات فیلڈ مارشل کا کانسیپٹ وہ موجود ہے. اور کچھ چیزیں انہوں نے یحییٰ خان سے لی کہ الیکشن کو ہم نے نہیں ماننا، اور الیکشن جو جیتی ہے جائے بھاڑ میں، اس کو جیل میں ڈال دیا، اور جو ہارے ہوئے ہیں ان کو اقتدار میں دے دیا. جیسے پیپلز پارٹی کو یحییٰ خان نے پیپلز پارٹی کو اقتدار دیا، اکثریتی جماعت جو تھی وہ عوامی لیگ تھی، اس کو نہیں مانا، ملک 2 ٹکڑے ہو گیا، لیکن اپنی ضد پر قائم رہے، اور بھٹو صاحب کو انہوں نے وزیر اعظم بنا دیا. اور اس کے بعد پھر وہ بھی نہ رہے، بھٹو صاحب نے ان کو بھی فارغ کیا، نئے آرمی چیف لے کے آئے اور معاملات کو آگے بڑھایا. تو وہی یہ یحییٰ خان صاحب سے الیکشن چوری اور الیکشن نہ ماننا، پورے کا پورا ہی نہ ماننا، یہ اب 8 فروری کو بھی ہوا. مشرف صاحب سے پھر یہ بروٹیلٹی جو لی ہے وہ بھی وہیں سے لی، کہ بہت زیادہ فسطائیت، کیونکہ یحییٰ خان نے بھی آپریشن کیا تھا ڈھاکہ میں،
اور بنگلہ دیش میں مشرقی پاکستان اس وقت تھا، وہاں پہ آپریشن کیا، اس کے نتائج ہم نے بھگتے اور وہاں سے لے لیا۔ اس کے بعد اگلا فلیور جو ہے وہ آ گیا پرویز مشرف صاحب سے۔ پرویز مشرف صاحب نے بھی کٹھ پتلی جماعتوں کو بنانے کی کوشش کی، انہوں نے بھی عدلیہ پر حملہ کیا، عدلیہ کو نشانہ بنایا، اور وہیں سے اور وہ بھی تاحیات صدر رہنا چاہتے تھے وردی کے ساتھ۔ جنرل صاحب بھی تاحیات رہنا چاہتے ہیں فیلڈ مارشل اپنے عہدے پر، تو یہ وہاں سے لے لیا۔ اب جو زیاد صاحب سے زیاد صاحب نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی، اور اس وقت کیونکہ وہ کامیاب ہو گئے، اس لیے کامیاب ہوئے کیونکہ انہیں ایک دفعہ گرفتار کر کے رہا کیا، لیکن بھٹو صاحب جب عوام میں گئے تو عوام میں ان کے علاوہ کوئی اور تھا ہی نہیں، عوام ان کے ساتھ تھی، اور کوئی اور ان کا اس وقت بھی، یعنی کہ تمام تر ماشاء اللہ کے باوجود عوام جو ہیں وہ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ جو تھا وہ بڑا ہی پرکشش تھا، اور بھٹو صاحب کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے تھے، لہٰذا انہوں نے دوبارہ گرفتار کیا، اور پھر ان کو ایک ایسے مقدمے میں جو پاکستان نہیں دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ آپ 109 مشاورت کے جی وہ مشورے میں شامل ہیں اور ان کو آپ سزائے موت دے دیں۔ احمد رضا قصوری صاحب کے والد تھے، ان کے قتل کے الزام میں ان کو دوبارہ گرفتار کیا اور ان کو پھر پھانسی دے دی، اور اس کے بعد جو اس وقت کی جو اس بینچ میں شامل بہت سارے ججز جو ہیں وہ بعد میں پھر انہوں نے آ کے اقبال جرم بھی کیا اور ندامت کا اظہار بھی کیا، اور اب ان کو اس پہ قاضی فائز صاحب نے آ کے اس پہ کچھ نہ کچھ دیا ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ ان کو اپنا مقاصد حاصل کرنا تھے قاضی صاحب کو، تو اس وقت کے بہت سارے لوگ جانتے ہیں۔ تو بھٹو صاحب کو پھانسی دے کے، کیونکہ اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ قبر ایک ہے اور بندے دو ہیں، یعنی کہ ضیاء الحق صاحب یا پھر بھٹو صاحب، ان دونوں میں سے ایک نے قبر پہ جانا ہے، لہٰذا ضیاء صاحب نے اپنی قبر کو بچایا، اپنے آپ کو بچایا، اور بھٹو صاحب کو پھانسی دلوا دی، اور اس طریقے سے یہ معاملہ ہوا۔ اب انہوں نے بھی اسلامائزیشن کا کیا تھا، تو اب بھی عمران خان صاحب جو ہیں ان کو بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو ہم دے دیں گے، سزائے موت کی طرف جا رہے ہیں، اور پہلے بھی ایک دو دفعہ اٹیمپٹ ہو چکی، کیونکہ ان کے جو ماؤتھ پیس ہیں وہ ماؤتھ پیس سے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ماؤتھ پیس بتا رہے ہوتے ہیں کہ جناب اب یہ ہونا ہے، اب یہ ہونا ہے، تو وہ پہلے تو 9 مئی کے معاملے میں تھا کہ فوجی عدالتوں میں ان کو لے جایا جائے اور فوجی عدالتوں سے 9 مئی کے الزام لگوا دیا جائے، ان کو سزائے موت دے دی جائے، لیکن وہ معاملہ وہاں تک نہ پہنچ سکا، اور اس میں کامیابی ابھی تک نہیں ہوئی۔ اب ان کو ابھی بھی بار بار باتیں آتی ہیں کہ جی ابھی پھر ان کو ایک کانسپریسی میں الجھانے کی کوشش کی گئی، جنرل فیض کو گرفتار کیا ہوا ہے، وہ فوج کی تحویل میں ہیں، اور پھر بہت سارے لوگوں سے گواہی لینے کی کوشش کی عمران خان صاحب کے خلاف کہ کوئی ایک گواہی مل جائے ایسی جو کہ یہ کہہ دے ہاں جی یہ 9 مئی کا معاملہ جو ہے وہ ماسٹر پلان انہی کے احکامات تھے، لیکن ابھی تک ان کے خلاف ایسی کوئی گواہی نہیں ملی۔ تو فیلڈ مارشل کو عمران خان صاحب جو ہیں ابھی تک، پہلے جنرل باجوہ صاحب کہتے تھے کہ 6 مہینے کے اندر، ان کا خیال تھا کہ عمران خان جو ہیں وہ 6 ماہ کے اندر اندر ہم ان کو پولیٹیکلی فارغ کر دیں گے، لیکن عمران خان صاحب پولیٹیکلی فارغ ان سے نہیں ہو سکے، اور وہ مضبوط سے مضبوط تر، اور اس وقت وہ سب سے تگڑے سیاستدان بن چکے ہیں اور جیل میں ہیں لیکن مقبول ترین ہیں، اور وہ اندر بیٹھ کے ان سب کو ڈرا رہے ہیں، ان سب پہ حاوی ہیں، جو جیل میں بیٹھا عمران خان ہے وہ ان سب پہ حاوی ہے اور ان کے سب پہ اعصاب پہ سوار ہے، اور یہ سب ان سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ باہر آئے گا، ابھی تک انہوں نے کوئی ڈیل نہیں کی، اور 1 سال سے ہو جائیں گے جی، اگست میں 2 سال ہو جائیں گے، یہ جولائی شروع ہو جائے اگلے مہینے ان کو 2 سال ہو جائیں گے جیل میں۔ تو انہوں نے نہ وہ بیمار ہوئے، نہ ہی انہوں نے پلیٹلیٹس گرائے، نہ ہی انہوں نے یہ کہا کہ جی میں بیمار ہوں، میں ٹریٹمنٹ کروانا چاہتا ہوں، مجھے باہر بھیج دیں، مجھے ہسپتال بھیج دیں، وہ ایسا کوئی نہیں۔ پچھلے تقریباً 22 مہینوں سے جی 23واں مہینہ چل رہا ہے، 23 مہینوں سے انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ 5 اگست کو ان کو گرفتار کیا گیا تھا، تو 23 مہینوں میں انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا، اور ان کو جتنے پیغامات بھجوائے گئے ڈیل کے این آر او کے ریجیکٹ کر دی، انہوں نے کہا مجھے نہیں چاہیے، تو لہٰذا یہ وہ بنتے جا رہے ہیں
سخت سے سخت گیر ہوتے جا رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کو ابھی تک نہ پولیٹیکلی فارغ کیا جا سکا، اور نہ ہی ان کو طبعی طور پہ فارغ کیا جا سکا۔ لہذا یہ جو معاملہ ہے ابھی تک وہ گلے کی ہڈی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ خوش آئند اطلاع ہے، خوش آئند ہے، کیونکہ ایک ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جو پھانسی دی گئی، اور ان پہ بھی میں آپ کو جو بات مماثلت کی بات بتا رہا ہوں، تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب پہ بھی بہت زیادہ سنگین ترین الزامات لگائے گئے۔ ان کی نصرت بھٹو صاحبہ، ان کو بھی کچھ عرصہ رکھا گیا تھا، نظر بند رکھا گیا تھا، اور ان کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا۔ ان کی بھٹو صاحب کی بہنیں نہیں تھیں، لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو، ان کو تکلیفیں دی گئیں، ان ساروں کو تکلیفیں دی گئیں، اور ان کو مائنس بھٹو کرنے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن مائنس بھٹو نہیں ہو سکا۔ اور بہت سارے اس وقت کے جو پیپلز پارٹی کے انکلز تھے، انکلز کو بھی کہا گیا کہ پارٹی پہ قبضہ کر لو، وہ نہیں کر سکے۔ بہت بڑے بڑے نام، غلام مصطفیٰ کر، غلام مصطفیٰ جتوئی، اور اس کے بعد پھر آنے کے بعد بھی محترمہ بے نظیر بھٹو کے بھی مقابلے میں کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی، فاروق لغاری صاحب کو، نہیں، کوئی بات نہیں بن سکی۔ بڑے بڑے تگڑے تگڑے لوگ آئے، پیپلز پارٹی کو سندھ سے کرش کرنے کی کوشش کی گئی، اور جام صادق صاحب کو خاص طور پہ لایا گیا، اور پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت بھی پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت نہیں، نون لیگ کی حکومت نہیں، جام صادق صاحب تھے، تو ان کو ختم کرنے کی پیپلز پارٹی کو بہت کوشش کی گئی۔ ضیاء صاحب نے بھی کی، اور ضیاء صاحب کے بعد میں بھی بہت کوشش کی گئی محترمہ بے نظیر بھٹو کو پولیٹیکلی اور فارغ کرنے کی۔ مائنس بھٹو، مائنس بے نظیر نہیں ہو سکے، اور اس لیے، اور اس وقت ضیاء الحق صاحب کے ساتھ جو سب سے تگڑا خاندان کون سا تھا، یہ میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ ساری سٹوری جو سنا رہا ہوں، یہ اس لیے کہ ضیاء الحق صاحب کے ساتھ بھٹوز کو ختم کرنے میں سب سے تگڑا خاندان کون سا تھا؟ شریف خاندان۔ اور وہی یہ جو اس وقت ہمارے نواز شریف صاحب کے بعد یہ شریف خاندان جو ہے وہ سب سے تگڑا، اور وہ اس لیے تگڑا تھا کہ جو نیشنلائز کی تھیں ملیں، کارخانے قومیال یہ تھے، یعنی کہ اسٹیٹ کے اختیار قبضے میں آ گئے تھے، اسٹیٹ کی ملکیت میں آ گئے تھے، تو ان میں اتفاق فاؤنڈری بھی تھی، تو لہٰذا وہ بھی ان کو ایک رنج تھا کہ جی بھٹو صاحب نے ہماری فیکٹریاں لے لیں، ریاست نے لے لیں۔ تو اس کے بعد سے تو سب سے پہلا انتخاب جو ہے وہ ضیاء الحق صاحب کا، وہ پھر اس بچے کو پیش کیا گیا تھا، نواز شریف صاحب کو، اور گورنر غلام جیلانی تھے، ان کے حضور پیش کیا گیا، اور نواز شریف صاحب نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا تھا 80 میں آئی تھنک کیا تھا، 81 میں آئی تھنک وہ بنے تھے وزیر ایکسائز، صوبائی وزیر ایکسائز کے تھے پنجاب کے، اور غلام جیلانی کی کابینہ میں جو صوبائی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے مارشل لا کے زمانے میں، تو نواز شریف صاحب کو ان کے حوالے کر دیا گیا، اور وہاں سے بھٹوز کے پیپلز پارٹی اور بھٹوز کو ختم کرنے کے لیے پولیٹیکلی یہ چشم و چراغ تیار کیے گئے، اور پھر بھٹو صاحب کو پھانسی ہوتی ہے، تو بھٹو صاحب کو پھانسی کے وقت بھی تمام سیاسی جماعتوں نے اس پہ کسی نے بھی نہیں کیا تھا۔ پہلے ان کو اصغر خان صاحب تھے، انہوں نے کہا جی کوہالہ پل پہ پھانسی دینی چاہیے تھی، اور جماعت اسلامی نے بھی اس کو سپورٹ کیا تھا، اس وقت کے امیر تھے میاں طفیل محمد صاحب، انہوں نے اس کو سپورٹ کیا تھا، اور بہت سارے جو اس وقت کی جماعتیں ہیں، ساروں نے وہ بھٹو صاحب کو پھانسی کے وقت بالکل خاموش سناٹا تھا، اور سب ضیاء الحق صاحب کی چھتری تھلے جمع تھے۔ تو اب بھی عمران خان صاحب کو ختم کرنے میں صرف اگر مجھ سے کو پوچھے تو عمران خان صاحب کا کے ساتھ وہ کہتے ہیں جی جو بھی سلوک کرنا ہے کر دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اس میں نواز شریف صاحب ہیں، اور مریم صاحبہ ہیں، اور جنرل صاحب ہیں، یہ تین اس وقت ہیں جو کہ بالکل زیرو ٹالرنس ہے۔ ان کے ساتھ خواجہ آصف صاحب بھی، وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ خستکم جہاں پاک وہ کہتے ہیں جی یہ کر دیا جائے اور فل ڈوز دی جائے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بار بار یہ 9 مئی کا ذکر کرتے ہیں، اور 9 مئی اور وہ مشتعل کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے اب عمران خان صاحب کو ختم کرنے میں کون کون سے لوگ شامل ہیں، وہ سارے ایلیمنٹس جو ضیاء الحق صاحب کے ساتھ تھے وہ اس وقت ادھر موجود ہیں۔ بہت
اس میں یہ سارے کا سارا جو ہے نواز شریف اینڈ کمپنی وہ جنرل صاحب کے ساتھ ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی تک یوں یہاں ہیں، جماعت اسلامی ابھی اس طرف نہیں ہے، وہ اس طرف ہے، جے یو آئی جو ہے مولانا نورانی صاحب ان کے صاحبزادے وہ اس وقت حکومت کے ساتھ ہیں، جمعیت اہل حدیث حکومت کے ساتھ ہے اور اسی کے ساتھ ہے جی، اور اب یہ جو نئے ایلیمنٹ ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، یہ ہے۔ پھر اس کے بعد آ، آ، ولی خان صاحب جو تھے ان کو بھی گرفتار کیا ہوا تھا، اے این پی بھی 9 ستاروں میں شامل تھی، اور وہ بھی بھٹو صاحب سے خوش نہیں تھے۔ پھر بلوچستان کی جماعتیں بگٹی صاحب کے خلاف آپریشن کروایا تھا، وہ بھی ان سے خوش نہیں تھی۔ تو اس طریقے سے وہ جو مین جو خاندان ہے وہ تھا ضیاء الحق صاحب کے ساتھ بھی شریف خاندان تھا، اور ان کے ساتھ بھی شریف خاندان جڑا ہوا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ خطرہ یہیں سے ہے کہ عمران خان صاحب راستے سے ہٹ جائیں کسی بھی طریقے سے، یا لمبے عرصے تک جیل میں پڑے رہیں، وہ کہتے ہیں گل سڑ جائے کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ الزام تو آئے گا فوج پہ کہ فوج نے یہ سب کچھ کیا ہے، اور جنرل صاحب جانیں گے اور وہ جانیں گے، ہم بعد میں بتا دیں گے، ابھی بھی بتاتے ہیں وہ نجی ملاقاتوں میں کہ یہ ہم نہیں کر رہے، ہمارا تو بالکل اس میں کوئی رول نہیں ہے، اور صرف یہ جنرل صاحب کر رہے ہیں، یہ ابھی بھی بتاتے ہیں وہ۔ اور برسر عام جب بھی کوئی بھی پی ٹی آئی کا ہو، اور یہاں تک کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو علیمہ خان صاحبہ کو بھی بتاتے ہوں، انڈائریکٹ میسج جو بھی ہے، تو یہ صورتحال ہے۔